السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے 2 خطبوں سے میرا موضوع چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور دعوت و حکمت، جس میں یہ بتایا جا چکا کہ حج جو ہے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جس کا بلا عذر ترک کر دینا اسلام کے روح کو زخمی کرنا ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص صرف کاہلی کی بنیاد پر، استطاعت رکھتے ہوئے سستی کی بنیاد پر حج کا تصور اس کے ذہنوں میں ہے، وہ نہیں جاتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہہ کر کے یہ بلا ضرورت خرچ ہے، ہم گھر پہ ہی رہ کر کے خیش و اقارب میں، غریب غربا میں خرچ کرتے ہیں، یہی ہمارا حج، تو ایک طرح سے وہ حج کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی شے ہو، خواہ وہ مردہ ہو، زندہ ہو، یا کتنے بڑے ولی ہوں یا اوتار ہوں یا نبی ہوں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی سوائے اللہ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کی زیارت کرنا، اور اپنی زندگی میں کم و بیش ایک بار وہاں جانا ضروری ہے۔ یہ بات اور ہے، زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، غریب غربا میں، خیش و قارب میں خرچ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ نہ کرنے والا اگر کسی کے درد اور پریشانی میں دیکھ کر کے اور پریشانی کو دور بھی کر سکتے ہوں، اور پریشانی دور نہ کریں، وہ چبھن نہ اٹھے، تو آپ کے اسلام میں اور آپ کے دین میں کہیں نہ کہیں کجی ہے، کمی ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن زندگی میں ایک بار ان سب کے ساتھ حج بیت اللہ کی زیارت کرنا عین ضروری ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر اور اپنے خیش و اقارب میں بہت خرچ کر دیتے ہیں، آپ کروڑا خرچ کریں لیکن اس کا انکار کر کے حج پہ نہ جائیں تو آپ بہرحال گناہ گار ہیں۔ حاضرین، آج کے جو خطبے میں میرا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور دعوت و تبلیغ میں وسعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی جب وہاں کے مکہ کے نونہالوں نے جینا حرام کر دیا تھا، اور دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی، جان کے لالے تھے، تو اپنا آبائی وطن جس سے بہت زیادہ انسیت اور پیار تھا، مکہ کو بہت ہی محبت بھری نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ اے مکہ، تمہیں اس سے بہت زیادہ مجھے عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن تیرے بندے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، لہذا میں مکہ چھوڑ کر دوسری دیار مدینہ چلے گئے تھے۔ ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعوت و تبلیغ کی خاطر اور اس میں وسعت دینے کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ عراق فتنوں کی سرزمین جو آج بنی ہوئی ہے سالوں سے، وہ عراق میں پیدا ہوئے۔ وہاں سے نکل کر شام، فلسطین اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے،
خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا مصیبتیں اور آزمائشیں گزری۔ مال و زر کچھ بھی لے کر نہیں نکلے تھے، ملک ملک، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی پھرتے رہے، اور کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ نوکری کمائی جائے، روزگار پائی جائے، یا بزنس کیا جائے، یا تجارت کی جائے۔ تجارت بہرحال جائز تھا، لیکن ان کا مقصد اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ بزنس کی جائے، تجارت کی جائے، یا روزگار تلاشی جائے۔ جیسا کہ آج بھی ہجرت کی جاتی ہے نوکری کی خاطر، پیسے کی خاطر، روزگار کی خاطر، بزنس کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر کوئی دبئی شفٹ کر جاتا ہے، کوئی سنگاپور، کوئی یہاں وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ نوکری کمائی جائے اور مال و دولت اکٹھا کی جائے، جیسا کہ آج کا مسلمان دین و دھرم کو طاق پر رکھ کر اس کے ساتھ روگردانی کر کے جیسا کہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نام لیوا مسلمان کا بھی ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو آپ گئے وہاں، اور ایک ہی لگن تھی ان کے اندر، ایک ہی چبھن تھا، ایک ہی اسپرٹ اور ایک ہی روح تھا کہ کار نبوت کی، جو نبوت کا جو بوجھ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی، رسالت کی اسپرٹ تھی، جس میں رات دن اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے یہ فکر تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر، کہ لوگ پتھر کو، سانپ بچھو کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو پوجتے ہیں، ہر ایک کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ بنایا جائے۔ بس ایک ہی للک تھی کہ لوگوں کے معبودوں سے کاٹ کر ایک معبود کا تصور لوگوں کے اندر بیٹھائی جائے، اور خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو لائق عبادت بنائی جائے، صرف ایک خدا کا بندہ بنا جائے۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے باپ نے، اس کی قوم نے برداشت نہ کیا تو اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی گرجاؤں کے گرجا اور کلیسا کے پادری اور پروہت، ہر جگہ مندر کے مہنت، اور وہی خدائی کے مدعی بادشاہ، خدائی کے مدعی بادشاہ، انا ربکم الاعلی۔ فرعون کہا کرتا میں سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کر۔ تو وہ سارا بادشاہ جب اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا، اور پروہت کا یہ کام ہی تھا کہ لوگوں کے اندر بادشاہوں کے تعلق سے معبود کا تصور بیٹھایا جائے، کہ لوگ مخلوق انسانی اس کے پھندے میں پھنسے رہے، اور کوئی اس بات کے لیے اپنے ذہن میں تصور تک نہ لائے کہ بادشاہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ بس اسی پر سارا فوکس تھا، گرجا کا، کلیسا کا، اور پروہت کا، اور مندروں کے مہنت کا۔ وہی خدائی کے مدعی بادشاہ موجود تھے، اور ہر جگہ وہی جاہل عوام۔ اس وقت تک کوئی دین کا تصور، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ بالکل اسلام کا تصور، معبود کا تصور مٹ سا گیا تھا، جو جس کو چاہے جس کی عبادت کرتا تھا، اور وہ جاہل عوام اسی پھندے میں پھنسے ہوئے تھے، جھوٹے خداؤں کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے معبود کو بھولے اور چھوڑے بیٹھے تھے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض چیزوں میں، بڑی آزمائشوں میں آزمایا، جیسا کہ بتایا جا چکا پچھلے خطبات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے جو ستایا گیا، جو آزمائشیں لی گئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا کم تھا، لیکن کم بھی نہیں تھا، بہت زیادہ آزمائشیں ہوئی ہیں۔ بڑھاپے میں بچے کی ولادت ہوئی، اور کیا کہتے ہیں، لوگوں نے نار نمرود میں جھونکا، اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ نے اس آزمائشوں سے نکلے ہیں، اور جب ان سب میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں انسانوں کا، لوگوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا پیشوا اور امام بناتا ہوں۔ اور یہ بات بھی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسی شخصیت ہیں، دنیا کی 2/3 آبادی
خواہ اس میں یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، سب انہیں اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں، ان کو عبقریت اور ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اپنے حضرت اسحاق کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یا عیسیٰ کو ماننے والے، سب یکساں ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھی جو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش وہ کی اور پیشوا بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ نبی تھے، ان کو اپنے اس کار نبوت میں وسعت لانا بھی مقصود تھا، اور مقصد نبی کا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو، جیسا کہ بتایا گیا، کہ لوگوں کو تمام طرح کے باطل معبودوں سے نکال کر ایک سچے معبود کا تصور لوگوں کے اندر بیٹھایا جائے، لہذا انہوں نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اردن، جسے آج جارڈن کہا جاتا ہے، علاقے میں بیٹھا، جہاں اس وقت کے سب سے زیادہ پاجی قوم رہا کرتی تھی۔ ایران اور عراق اور مصر کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے اس علاقے سے گزرتے تھے، یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے، حضرت اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان، جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے، وہ فلسطین نہیں جو آج چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جو اپنا آزاد ملک بھی نہیں، ایک بہت بڑا خطہ، وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے کو وہاں بیٹھایا، تاکہ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان میں واقع ہے، سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ممالک کے بھی لوگوں پر اسلام کی دعوت کا اور تبلیغ کا اثر بخوبی ڈالا جا سکتا تھا، لہذا حضرت اسحاق علیہ السلام نے لوگوں پر کام کیا اور دعوت تبلیغ میں وسعت دی۔ اور یہی اسحاق، جن سے یعقوب اور ان کے پوتے حضرت ابراہیم کے پوتے یوسف علیہ السلام، جنہوں نے اسلام میں مصر میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو پھیلایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مصر کی ایک بہت بڑی آبادی کو ان کا ایک اپنا زبردست کلچر، اس کو آپ نے کیسے اسلام کے رنگ میں رنگ دیا، جہاں پہ فرعون رہا کرتا تھا، جہاں یہ کہا کرتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، وہاں اسحاق کو رکھا، اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مکہ میں بیٹھایا، اور ایک مدت تک خود وہاں رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہ کر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہاجرہ اور جب پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے، وہ کشمکش، وہ صفا و مروہ کا چکر لگانا، اور جہاں بلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کب روح قبض کر لی جائے، اور جسے ہم صفا و مروہ پہ چکر لگاتے ہیں حج میں، وہیں پہ بیٹھے، اور وہاں سے پورے عرب کے خطوں میں اور ریگستانوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلائی اور تعمیر کعبہ کیا۔ خود کہتے جاتے تھے، تعمیر کیا جاتے تھے، رب سے دعا کرتے تھے، اللہ تو اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی انسیت اور محبت ڈال دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے تمام آبادی اسے عظمت اور محبت کی نگاہ سے جانتے ہیں، ہر ایک شخص کی جو سچا ایماندار ہے، مسلمان ہے، اس سے جڑتا ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ بہت سے اچھے انسان دوسرے مذاہب کے بھی ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے کہ ایک بہت بڑی انسانی تاریخ اس سے وابستہ ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، ہمیں بھی وہاں پہ جانے کی اجازت دی جانی چاہیے، محبت سے، عقیدت سے، وہ دوسرے نفرت سے نہیں۔ تو جو کھینچے چلے جاتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی وہ کلی تھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے کہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ سراسر امن میں ہے۔ اور یہ جیسا کہ معلوم ہے کہ دین اسلام کی عالمی تحریک اور تبلیغ کا مرکز
ہمیشہ کے لیے اسے کعبہ کو قرار دیا، جہاں مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار جاتا ہے، جسے اللہ نے دے رکھی ہے، کئی بار جاتا ہے، وہاں سے اسلام کی اسپرٹ اور روح سے مزین ہو کر آتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس حج کا تصور یہی ہے کہ ایک عالمی تحریک کا مرکز جو ہے اس سے آدمی ریچارج ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائے اور لوگوں کو معبود باطلہ سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے جوڑا جائے۔ لہذا کہا گیا کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ سراسر امن میں ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ مکہ کی حرمت شروع سے بحال رہی، کوئی شخص قصاص بھی وہاں اپنے باپ دادا کے قاتل کو بھی وہاں دیکھتا تھا تو وہاں ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا شروع سے، اور آج بھی وہ بحال ہے۔ اللہ اس کی عظمت و حرمت کو بحال رکھے ہیں کہ اس وقت جب معمولی باتوں پہ خون خرابے ہوا کرتے تھے، ایک کی جگہ 10 کو مارا کرتے تھے، لیکن باپ کے قاتل کو، بھائی کے قاتل کو بھی اور مکہ کے کعبے کے حدود میں دیکھ لیتے تو اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس پہ ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، کہ دعا کو قبول کیا تھا کہ اللہ تو اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ہاں، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے لیے اور 3 بڑی آبادی عیسائی، یہودی اور مسلمان کے لیے عظمت اور محبت اور عقیدت کے مرکز ہیں کہ جب ملکوں قوموں اس سے نصیحت ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ملکوں قوموں شہروں بستیوں میں بت گری، بت فروشی اور بت پرستی حد سے بھر جائے تو ابراہیم اور ابراہیمیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ شرک پر کاری ضرب لگا سکے اور توحید کا بول بالا ہو۔ جب قریہ گاؤں بستی بت گری، بت فروشی اور بت پرستی عام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ہے، ابراہیمیت کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم حنیف کہتے تھے تو حنفیت کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں شرک پر کاری ضرب لگے اور توحید کا بول بالا ہو۔ اور اس بت کو، جو یہ بت گرچہ دوسری جگہ ہے ہو، لیکن یہ بت جو ہے کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مسلمان کی بستیوں اور آبادیوں میں بھی وہ بت موجود ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اس بت سے زیادہ خطرناک وہ پتھر کے اور گارے کے بت نہیں، وہ بت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ اقتدار کا بت، وہ دولت کا، وہ جاہ و حشمت کا، وہ ہوس کا بت جو اپنے اندر موجود ہے، وہی معبود اپنے بنا رکھا ہے، ہم نے بنا رکھا ہے۔ تو اس بت لاتعد جو بت ہے اس کو بہرحال ختم کرنے کے لیے اپنی جو انسان جو اقتدار کا، شہرت کا، جاہ و حشمت کا اور کے بت کو جو اپنے سینوں میں لگا رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اسے سانس کے ختم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کہیں اور سے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ابراہیم آسمان سے آنے والا ہے، بلکہ اس بت کو خود اپنے اندر تلاشنا ہے اور اسے قلع کما کرنا ہے، اس کو زیر کرنا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر اقتدار کا، دولت کا، ہوس کا، جاہ و عظمت کا بت نہ بھی ہو تو ہر شخص کے اندر خواہشات کا ایک بت، لذات کا ایک بت جو اپنے اندر بیٹھا ہے اس کو خود ڈھونڈنا ہے اور اسے زیر کر کے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی مرکز ہدایت اللہ کو تصور کریں۔ اگر کسی دل میں اقتدار کا، جاہ و حشمت کا نہیں تو خواہشات کا بہرحال ہے کہ ایک تو میں کا دعویٰ تو ہے، یہ بھی بت ہے کہ میں ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی سب چیز کرتا ہوں، میرے اگر باپ ہیں تو میں نے کیا، کوئی بڑا شخصیت ہے تو میں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ میں کا جو ہے تصور یہ بھی ایک طرح کا بت ہے، یہ بھی ایک طرح کا معبودی تصور ہے، اسے بھی قلع کما کرنا ہے، کیونکہ اب کوئی ابراہیم آسمان سے آنے والا نہیں، جیسا کہ بتا فرمایا گیا کانت لکم امۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہر ایک شخص کے لیے نمونہ موجود ہے، اور اس سے چاہے تو ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک بڑا رخ قربانی ہے،
اپنی ہر خواہش کو، اپنے ہر چاہت کو، ہر محبت کو، ہر جذبے کو اللہ کی محبت اور حکم پر قربان کرنا ہی ابراہیمیت ہے۔ ہر برس جانوروں کی قربانی تو ایک علامت ہے، اگر اس قربانی سے ہمارے اندر اپنے جذبات، خواہشات اور مرغوبات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو کہیں یہ قربانی جسے انسان کروڑہ کروڑ کی قربانی کرتا ہے، یہ بھی بارگاہ الہی سے رد نہ کر دی جائے۔ اگر آج کا ابراہیم کہیں ارد گرد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود اپنے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اندر اپنے ابراہیم کو تلاش کرنا ہے، اور ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے اس کی زندگی ہے، اس کو تلاش کر کے اس کا مقام دینا ہے اور اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات اس تصور سے کی ہے کہ ابراہیمیت کو تلاشنے کے لیے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں نہیں ڈوبے، اپنے خواہشات کو، اپنے لذات کو، اپنے اقتدار اور جاہ و حشمت کے نشوں کو اپنے قربان نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دعوت کا، کوئی وہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اس بت کو جو اپنے اندر بٹھا رکھا ہے انسان نے، اس بت کو پہلے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اس جاہ و حشمت کے بت کو اور خواہشات و لذات کے بت کو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کما حق ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے والا بنائیں، اور ان کی بتائے ہوئے فرمودات کو، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت ساری چیزوں کو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا پیشوا کہتے تھے کہ میں بھی حنیف ہوں، میں بھی ابراہیمی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مذہب کو، ان کے دین کو ہی فالو کیا، ان میں وسعت دی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔